بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہد و تقوی میں کس قدر بڑھ کر تھے، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ جامع ترمذی، بہقی، ابن ماجہ، معارف الحدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مجلس ایک مرتبہ دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری ہے اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہے، مفید ہے، اس کے بارے میں چرچا ہونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مذاکرہ نہیں اور کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس پر شکر واجب ہے۔ مسند احمد اور معارف الحدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بھانجے، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار تین چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بس کھجور کے دانے اور پانی ہم انہی پر جیتے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصاری پڑوسی تھے، ان کے ہاں دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی دیا کرتے تھے، بحوالہ بخاری و مسلم، معارف الحدیث۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ 30 سا جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔